ہمیں ان 10 دنوں میں اعمال کون سے اصل میں کرنے چاہیے؟ صحابہ کرام تو ان 10 دنوں میں بازاروں میں نکل جاتے اور اونچی اونچی آواز سے تکبیرات بلند کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو سب سے پہلے جو عمل ہے اس چاند کے نظر آنے سے پہلے ایک دن آپ نے اپنے بال اور ناخن جو ہے ان کو تراشنا ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ جس نے قربانی کرنی ہے۔ اب اس میں یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ قربانی نہیں کرنا چاہتے تو پھر بھی مستحب ہے کہ آپ اپنے بال اور ناخن کو تراش لیں۔ اس 10 دنوں کے اندر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے بھی رکھا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ ان 10 دنوں سے افضل سال میں کوئی دن نہیں ہے، ان 10 دنوں سے افضل سال میں کوئی دن نہیں ہے، اور ان 10 دنوں میں جو اعمال کریں گے وہ پورے سال کے اعمال سے افضل اعمال ہوں گے۔ یعنی جو روٹین میں ہم عبادات کر رہے ہیں اس سے زیادہ بہتر ہمیں عبادات ان 10 دنوں میں کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے رمضان کے بعد بھی الحمدللہ ایک اور موقع دیا عید الاضحیٰ کی صورت میں، اور ان 10 دنوں میں روزے رکھنے ہیں، اور 9 یوم عرفہ کا روزہ جو 2 سال کے گناہ معاف اور عبادت کا ثواب ہوتا ہے وہ بھی ان 10 دنوں میں آ رہا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام ان 10 دنوں میں کمر کس لیتے تھے اور اللہ کے سامنے بے بہا گر گڑاتے اور سجدے کرتے۔ ہمیں چاہیے کہ ان 10 دنوں میں اپنے فرائض کو درست کریں، یعنی فرض نمازیں، جنہوں نے زکوٰۃ صدقات نہیں کی ان 10 دنوں میں زکوٰۃ اور صدقات کریں۔ اس کے علاوہ ہمیں چاہیے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو جو سب سے قریبی ہیں، غریب ہیں، ان کو صدقات کریں۔ اس کے علاوہ دوسروں کو دیں۔ ان 10 دنوں میں چغلی، برائی، جھوٹ، گناہ ان سے پرہیز کریں۔ ان 10 دنوں میں خواتین حجاب کا خیال رکھیں۔ ان 10 دنوں میں سونگ، گانے، ٹی وی، انٹرنیٹ کی فحاشی سے بچیں، اور اللہ کی عبادت کے لیے اتنی کمر کس لیں کہ ہمیں یہ محسوس ہونا شروع ہو جائے کہ اللہ نے ان 10 دنوں میں ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ یہ سال کے سب سے افضل 10 ڈیز جو ہیں یہ سٹارٹ ہونے کو ہیں۔ آج جب میں ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں تو کل جو ہے وہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنا ممکن ہے، اس لیے تمام دوست بھائی ساتھی احباب اپنے بال ناخن تراش لیں اور قربانی کی تیاری کریں۔ جو قربانی نہیں بھی کرنا چاہتے وہ بھی تیاری کریں۔ اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔